الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حضرات، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے جس نے مجھے اور آپ تمام کو الحمدللہ اس بابرکت مسجد میں جمعہ کے دن حاضر ہونے، کچھ سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اپنے ساری زندگی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری زندگی میں نیکیوں پر گامزن رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو قرآن اور حدیث پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ہمارے آخری پیغمبر سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں درود و سلام ہوں، جنہوں نے بڑی مشکلوں سے بڑی محنتوں سے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا ہے. اس پیغام کے پہنچانے میں ہمارے آخری نبی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری دقتوں کا، بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. ان تمام پریشانیوں، ان تمام تکالیف کے بعد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا دیا ہے. آج جو عنوان جو یہاں پر دیا گیا تھا اس پر میں مختصراً تبصرہ کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میں بھی اور آپ بھی ان باتوں پر عمل کریں گے جو آج اس مبارک اس مسجد کے اندر جو اس ممبر سے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. تو عنوان اکثر نوجوانوں کے سلسلے میں نوجوانوں کا بگاڑ، نوجوانوں کے اخلاقی بگاڑ، نوجوانوں کے دینی بگاڑ، اس طرح کے عناوین اکثر آتے ہیں. یہاں پر ایک عنوان جو دیا گیا تو نوجوانوں میں بڑھتا فکری بگاڑ، جو اندرونی طور پر انسان کے فکر میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس سلسلے میں یہاں پر مجھے ذکر کرنا ہے. تو الحمدللہ تو یہاں پر دو باتیں میں ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ جو نوجوان جو یہاں پر الحمدللہ اس مسجد کے اندر ہیں تو نوجوان ایک ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہیں اور ایک انسان کی زندگی کے 3 مرحلے انسان کے اوپر آتے ہیں. 3 مرحلوں میں ایک مرحلہ بچپن کا ہے اور دوسرا مرحلہ جوانی کا ہے اور تیسرا مرحلہ وہ بڑھاپے کا اور انسان کی موت کے قریب جو جاتا ہے، بڑھاپے کی عمر کو جو پہنچتا ہے وہ ایک تیسرا مرحلہ ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے دربار میں واپس جانا ہے، جیسے بچپن سے پیدا ہوا پھر ایک دن بڑھاپا اس کے لیے جو لازمی ہے. تو محترم حضرات، اس نوجوان کی ترقی، اس نوجوان کی ہر فکر کو پاک کرنے کے لیے، اس نوجوان کے ہر خیال کو درست کرنے کے لیے میں 2 باتوں کا آپ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. ایک بات یہ کہ اس نوجوان کی ترقی، جو نوجوان اپنے بچپن سے لے کر 20 سال کی عمر تک اسے کوئی ہوش نہیں رہتا اور 20 سال سے لے کر 40 سال کی عمر تک سارے کام کو نبھانا پڑتا ہے اور پھر 40 سال سے لے کر 60 سال کی عمر تک پھر بڑھاپے کے قریب پہنچتا جاتا ہے. تو اصل میں انسان کی جو عمر ہے، یاد رکھیں، انسان کی اصل عمر صرف 20 سال ہے اور 20 سال بچپن کی حساب میں نہیں ہوتی. بچپنا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی تمہارے باپ کو بلا کر لاؤ، تمہاری بات نہیں چلتی ہے. تو بچپن سے 20 سال تک انسان کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی اور اس کے بعد 40 سال کے بعد بڑھاپے تک لوگ بولتے ہیں بھائی تیرے بیٹے کو لے کر تیری بات کی اتنی ویلیو نہیں ہے. تو یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان کی اہمیت، انسان کے ہر عمل، انسان کی زندگی کی ترقی، انسان کی آخرت کے لیے کوئی توشہ جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ نوجوانی کی عمر میں کرنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ آج تک آپ نے نوجوانوں کے بارے میں سنا، نوجوانوں کے اخلاقی معاملات کے بارے میں سنا، لیکن میں یہاں ایک بات میں عرض کرتے ہوئے جانا چاہتا ہوں. یہ نوجوانوں کی ترقی، نوجوانوں کو عمدہ بنانے کے لیے، نوجوانوں کو ایک بہتر مقام پہ لے جانے کے لیے، نوجوانوں کو ایک اسلامی دائرے پہ قائم رکھنے کے لیے،
نوجوانوں کو اسلام کا پرچم ہاتھ میں لینے کے لیے، نوجوانوں کو اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، نوجوانوں کو دین کی دعوت عام کرنے کے لیے سب سے اول ذمہ دار کون ہوتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں۔ یہاں پر بہت سارے خطبات آپ نے سنے، لیکن یہاں یہ بہت بڑی بات عرض کرنا ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک جانے تک، وہ بچپنا جو جوانی کے ایک عمدہ اسٹیج کو لے جا کر چھوڑا جاتا ہے، وہ بچپنا ماں باپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ بچپن کی عمر جو بچہ پیدا ہوا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ ہر بچہ ماں کے پیٹ سے اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ، چاہے وہ کسی کے پیٹ سے پیدا ہونے والا کیوں نہ ہو، ہر بچہ اسلام کے فطرت پر، اسلام کے دائرے کے مطابق، اسلامی نہج پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کو بدلنے والے، اس کو بگاڑنے والے، اس کی زندگی کو پھیرنے والے، اس کے عقیدے میں خلل پیدا کرنے والے، اسے بد دین بنانے والے، اسے بد کردار بنانے والے، اور اس کو جو ہے بیکار گناہ پر جو ہے اسے گامزن رکھنے والے، یہ والدین ہوا کرتے ہیں۔ اگر والدین اگر دعا کر کے اللہ سے کہیں کہ مولا جو تو نے امانت ہمارے ہاتھ میں دی ہے، اے مولا اس امانت کو تیرے مطابق، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کے مطابق اے مولا ہم کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ بار بار دعا کرتے رہیں۔ کیونکہ انسان ایک بار بگڑ جائے، بچپن ہے خالی سلیٹ کے مانند ہے، بالکل خالی سلیٹ ہے، اس پہ لکھنا ماں باپ کو ہوتا ہے، یہ دونوں کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ ایک مدرسہ چلانے والے، ان کے پاس 100 بچے 200 بچے، وہ اس کے وارڈن، اس کے ذمہ دار، اس کے نگران ہو کر عہد کرتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو تربیت بھی کریں گے، ہم ان بچوں کو حافظ قرآن عالم فاضل بنائیں گے۔ لیکن یہاں جو چھوٹا سا مدرسہ، جس کے پاس ایک بچہ صحیح، جس کے پاس 2 بچے صحیح، جس کے پاس 4-5 بچے الحمدللہ صحیح، ان بچوں کا چھوٹا مدرسہ آپ بنائیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے جب جوانی کے دہلیز پر جانے سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے ان والدین کے ہاتھ میں دیا کہ کہا کہ تم ان بچوں کی تربیت کر کے ان کو رب کا بندہ بناؤ، ان کی تربیت کے لیے دعائیں کرو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم شادی بھی ہوتے ہو، شادی ہونے کے بعد عورت سے ملاقات کرنے کا جب وقت آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ڈائریکٹ جا کر عورت سے مت بولو اگرچہ کہ تمہاری بیوی ہے، کہا کہ تم دعا کے ساتھ میں عورت سے ملاقات کرو تاکہ اس کی نسل، اس کا رزق جو آنے والا ہے وہ پاک اور سلیقے والا اور دنیا کو فائدہ دینے والا جو اس سے جو رزق ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی، اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ آج میں ملاقات کر رہا ہوں، اے مولا اس سے جو رزق آنے والا ہے، اے مولا اس رزق سے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور محلے گلیوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنا دے، اور ساری دنیا کے لیے اسلام کا پرچم لہرانے والا بنا دے۔ یہ انسان جب ملاقات کرے تو دعائیں کر کے ملاقات کرے کہ اے اللہ جو اس سے رزق ملنے والا ہے، اے مولا بہترین اور بہتر رزق جو ہے عطا فرما دے۔ تو محترم حضرات، یہاں پر انسان کے نوجوان کے ایک اخلاقی بگاڑ، دوسرا جو ہے اس کے دینی بگاڑ، اور تیسرا جو ہے فکری بگاڑ، یہ 3 چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی طریقے سے جو ہے والدین کو سمجھایا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو پروان چڑھاؤ، ایسے چڑھاؤ جیسے ایک درخت کو پانی ڈالا جاتا ہے، اس کی نگرانی کی جاتی ہے، اسے سیدھا جو ہے درخت کو سیدھا جو کور کیا جاتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے تب جو ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ پھل دینے کے قابل ہوا ہے۔ ایک بچہ بچپن سے چھوٹی عمر میں جب جو ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ کے پرورش میں ہے تو آپ اس کا سارا خیال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں کا ہر ایک چرواہ ہے، نگران ہے۔ ایسا نہیں بچے پیدا ہو گئے خوش ہو گئے، 4 بچے ہیں 3 بچے ہیں، تعریف کر لیا اور جو ہے انجوائے کیا اور سب کے سامنے بولا کہ میرے 4-5 بچے ہیں، امریکہ میں ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ یہ انسان کے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کیا ہے، اس امانت کو، اس جو ہے سب سے بڑی نعمت کو جو اللہ نے اولاد کی شکل میں انسان کے حوالے کیا ہے، اس جو ہے نسل کو آپ بہترین بنائیں گے انشاءاللہ، قابل بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، اور دنیا کے لیے فائدہ مند بنائیں گے، اور جو ہے ہر لحاظ سے آپ ان کی پرورش کریں گے تاکہ وہ جو ہے نوجوانی کی عمر میں پہنچے تو اس کی ہر ایک فکر، ہر ایک اخلاق کے تمام معاملات میں وہ بچہ بالکل قابل ہو۔ تو یہاں پر جو ہے قرآن کریم کی آیت اللہ نے فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے واسطے فتنہ، ایسے نہیں دولت بھی ملتی ہے، یہ آزمائش کے لیے آتی ہے،
دولت آتی ہے تو آزمائش کے لیے آتی ہے، اور اولاد بھی اللہ دیتا ہے تو آزمائش کے لیے دیتا ہے۔ کہاں قرآن کریم کی آیت، نوجوانوں بزرگوں دوستوں، یہ آیت پر غور کرو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے کہ تم نے اس کا کیسے استعمال کیا ہے، اسے کیسے تربیت کی، کیسے اسے پروان چڑھایا، اور تمہاری دولت کو کہاں کہاں خرچ کیا ہے، یہ تمام معاملات میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے جیسے میں نے آیت تلاوت کی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، آج کل جس کے پاس اولاد نہیں، دیکھو یہ اللہ کا کرم، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں یہ معصوم سے بچے دیتے ہیں، یہ معصوم بچوں کی تربیت کرنا، ان کو پروان چڑھانا، قابل بنانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج جس کو اولاد نہیں، یاد رکھو نوجوانوں بزرگوں دوستوں، آج جس کو اولاد نہیں، کعبۃ اللہ میں پہنچتے ہیں، کعبۃ اللہ میں جا کر وہاں پر کعبۃ اللہ کے دیوار کو، غلاف کو، دروازے کو، اور وہاں پر سامنے کھڑے ہو کر جو ہے وہاں پر چیخ چلا کر دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ مجھے اولاد نصیب فرما، اے مولا مجھے اولاد عطا فرما، اے مولا مجھے ایک لڑکا صحیح دے دے، اے مولا مجھے ایک لڑکی صحیح دے دے۔ یہاں پر 4 5 6 اولاد ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا ان کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر جو کعبۃ اللہ میں روتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک ایک بچے کے لوگ ترستے رہتے ہیں، بہت بڑا کرم نہیں اللہ کا، بہت بڑا احسان اللہ کا۔ یہ بچے نہیں ہیں، یہ قوم کے مستقبل ہیں، یہ قوم کے نوجوان ہیں، یہ قوم کے دین کو اونچائی پر لے جانے والے جو ہے یہ قبیلہ، یہ قافلہ ہے۔ اس قافلے کی تربیت کرنا، اس قافلے کو پروان چڑھانا، اس قافلے کو اعلیٰ تعلیم دینا، اس قافلے کو رب کے راستے پر لگانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ محترم حضرات، آج کل افسوس کی بات بھی کہنا چاہتا ہوں، بچوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو بچے نہیں ہیں، بھائی سے پوچھتے ہیں، بھائی ایک بچہ، تیرے تو 4 5 بچے ہیں، مجھے ایک بچہ دے دے۔ بہنوں سے درخواست کرتے ہیں، بہن مجھے ایک بچہ دے دے اور میں اس کی تربیت کروں گا، پروان چڑھاؤں گا، اسے کوشش کروں گا، ارے ساری دولت اس کے نام لکھ دے دوں گا۔ یہ جب بچے نہیں ہوتے ہیں تو اتنی فریاد چلتی ہے، جب جن کو بچے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیو۔ اس نعمت کو قوم کے اپنے آپ کے قابل بناؤ، انشاءاللہ حافظ بنائیں گے انشاءاللہ، پھر دنیا کی تعلیم بھی دیں گے انشاءاللہ، دین کی تعلیم بھی دیں گے، اور جب جوان ہو جائیں گے تو لوگ دیکھ کے بولیں گے ماشاءاللہ کس کا بیٹا ہے بھائی یہ فلاں جو ہے عبد الرحمن، عبد الرحیم فلاں، یہ نام جو لے کر پوچھے، لوگ پوچھے بھائی یہ کس کا فرزند ہے، کس کا بیٹا ہے، اے اللہ اس کے باپ کو ٹھنڈک پہنچا دے مولا، اے مولا اس کے باپ کو جنت جو عطا فرما دے مولا۔ اس نے اتنے بہترین قابل قوم کے، فائدہ مند قوم کو، دین کو بلند کرنے والے اولاد کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ ماں باپ کے حق میں دیکھنے والے لوگ دعا دے سکے کہ ماشاء اللہ اس ماں باپ کی زندگی کو جو ہے برکت والے جنت نصیب کر دے مولا، جنہوں نے ایسے اولاد، ایسے بچے چھوڑ کر گئے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اولاد نہیں ہوئی، ایک بچہ نے 80 سال کا ٹائم گزر گیا، انہوں نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی معلوم ہے؟ اے اللہ بچے دے دے، اس طرح دعا نہیں مانگا، اے مولا مجھے اولاد دے دے، ایسے دعا نہیں مانگا، انہوں نے دعا مانگی۔ آج مجھے اور آپ کو 4 5 سال بچے نہ ہوں تو ہم جو ہے پریشان، لوگ بولیں گے بھائی کیا بھائی اس کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ارے بھائی اس کو جو ہے بچے ہی نہیں ہو رہے، الگ الگ لوگ، ہم سوچتے ہیں شرمندگی کی بات ہے، ہم سوچتے ہیں کہ جو ہے ہمارے اوپر الزامات لگیں گے، ہم کسی نہ کسی بچے کو لے کے ہم اپنا بچہ بول دیں گے، یہ ہماری سوچ، یہ ہماری فکر، نعوذ باللہ۔ آپ رات دن اللہ کے دربار میں بیٹھ کے دعا کرو، آپ اللہ کے سامنے گر جاؤ، آپ یقین رکھو، اعتماد رکھو، آپ اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا، اس کا وہ مالک جو ہے دینے والا ہے، اس کی حکمت کیا ہے پتہ نہیں، اس کا خیال کیا ہے پتہ نہیں، وہ کیا چاہتا ہے ہم کو کیا علم ہے، یہ مالک کی ذمہ داری ہے۔ مانگنا، گڑ گڑانا، رونا اور اللہ کے دربار میں آ کر جھکنا، اور جو کئی سال بھی گزر جائیں، ہزاروں سال گزر جائیں، ارے تمہاری موت بھی آ جائے، لیکن اللہ کا دامن نہ چھوڑیں، اللہ پر امید نہ چھوڑیں۔ آپ انشاءاللہ اولاد مانگیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ دیکھو دعا، دیکھو ان کی اتنی بہترین دعا تھی، کہا کہ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ اولاد دے مجھے، تو ایسی اولاد، نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ بیکار تو اولاد کی جو ہے فریاد نہیں کی، انہوں نے مانگا رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد دے تو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، نیک اولاد کی فریاد کی۔ اور آپ سے میرے التماس، گزارش میں بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی جس کو الحمدللہ اللہ اولاد دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور ان کو ایک ایسا نوجوان بنائے قوم کا
جو ہر فکر سے، ہر غلطی سے، ہر گناہ سے، ہر جو ہے بدکاری سے، ہر جو ہے گندے خیالات سے، ہر جو ہے بدبینی سے اے جو ہے وہ بچے دور رہیں اور محفوظ بن کر رہیں، اسلام کا ڈیرا جو ہے، اسلام کا دائرہ وہ فالو کریں، اسلام کے مطابق عمل کریں، ایسے اولاد کے لیے دعائیں کرو، ایسے اولاد کے لیے کوشش کرو انشاءاللہ۔ اور ایسے اولاد کے لیے خاص طور پہ کیا ہوتا ہے، نکاح بہترین جگہ کرنا ہوتا ہے، نکاح اچھی جگہ کرنا ہوتا ہے۔ ذرا گورے دکھے، پیلا دکھے اور جو ہے بڑے خاندان کی دکھ گئی، ماشاءاللہ بھائی کچھ بھی رندے، ذرا خوبصورت نظر آ گئی، لوگ بولتے ہیں بھائی کیا بھی دینے کی ضرورت نہیں، اس کا دولت، اس کا پیسہ، اس کی جائیداد مجھے ضرورت نہیں، کیا بولتے ہیں بس خوبصورت دکھی فوراً نکاح کر لیا، یہ نہیں سوچتے کہ اس سے نکاح کرنے کے بعد جو اولاد ہونے والی ہے کیا قوم کو فائدہ دے گی یا قوم کو نقصان پہنچائے گی، اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اور ایک بات میں ذہن میں رکھوں آپ کے، چہرہ دیکھ کر جو انسان شادی کرتا ہے، معلوم ہے چہرہ دیکھ کر جو شادی کرتا ہے، چہرے کا رنگ ختم ہونے کے بعد نفرت چالو ہو جاتی ہے۔ پیسہ دیکھ کر جو شادی کرتا ہے، دولت ختم ہونے کے بعد پھر نفرت چالو ہو جاتی ہے۔ خاندان دیکھ کر شادی کرتا ہے، کچھ حالات معلوم ہونے کے بعد نفرت چالو ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم دین کو دیکھ کر ترجیح دے کر نکاح کرو، اللہ تعالیٰ سارا سکون، ساری رحمت، ساری برکت تم کو عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ اگر تمہارے پاس غریبی ہے، اگر تمہارے پاس جو ہے دولت کی کمی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ جو آدمی دینداری کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، آگے کی نسل کا خیال کرتا ہے، آگے کی اولاد کا خیال کرتا ہے کہ میں گھر میں لاؤں ایسی عورت کو لاؤں جو میرے بچوں کی پروان، میرے بچوں کی پرورش قرآن اور حدیث کے مطابق کرنے والی ہو، یہ سوچ کر جو نکاح کرتا ہے، ایسے انسان کے گھروں میں اللہ رحمتیں، برکتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ اور بچوں کے، نوجوانوں کو عمدہ بنانے کے لیے آپ اپنے گھر جو بناتے ہیں نا، گھر بنانے سے پہلے سوچیں میرے بازو کون ہے، اڑوس پڑوس میں کون رہتا ہے، کہ غیر مسلم ہے، بد عقیدہ لوگ ہیں، یہ تمام چیزوں کا دائرہ آپ جو حساب لگانا ہے، اور اس کے آس پاس دوست کیسے ہیں، کیونکہ میرے بچے کو پروان چڑھانا ہے۔ یہ سب سے اول لاسٹ تک علماء اکرام نے صرف نوجوان کی برائی، نوجوان کے اخلاق کا بگاڑ بیان کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بگاڑ کا سبب جو اصل کارن ہے یہ ہمارے ماں باپ ہوا کرتے ہیں۔ اگر یہ بچوں کے صحیح معنی میں دوست بن جائیں گے انشاءاللہ تو ان کو بگاڑنے اور برباد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ صبح میں اٹھتے ہیں، چلے گئے کمانے کے لیے، بچے بھی اٹھے نہیں، سوئے ہیں، کمانے کے لیے گئے، پھر آتے ہیں بچے سوئے ہیں، 12 بجے آتے ہیں، وہاں پر دوستوں سے گپ شپ بنا کر، کھا پی کر، مزے اٹھا کے کچھ پیسہ لا کر جو ہے بچوں کو پالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے احساس دلاؤ اپنے بچوں کو، صبح کی نماز میں ساتھ میں اٹھاؤ اور بچوں سے گلے ملو، گلے لگاؤ اور کہو کہ میں تیرا باپ ہوں، تیرے لیے میں رات دن محنت کرتا ہوں۔ اپنی محنت کا نقشہ بچے کے سامنے پیش کرو، بچے کو بتاؤ کہ میں تیرا باپ ہوں اور تیرے خاطر میں رات دن محنت کرتا ہوں۔ بچے کے دماغ میں احساس دلاؤ تاکہ بچہ اپنے جوانی اور بڑھاپے تک آپ کو دعا دے سکے، آپ کے بارے میں خیر کے خیال کر سکے۔ بچہ اٹھا نہیں، چلے گئے، بچہ سویا، رات میں آئے تو بچوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ میرا باپ کون ہے، کیا کرتا ہے، کیا محنتیں کر رہا ہے، کیا معلوم ہوتا۔ اور آج کل مائیں، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے، بچے تو ہو گئے، بچے تو مانگ لیا، بچے پلیں، موبائل میں ناچ کود کریں، موبائل دیکھیں، گندگی دیکھیں، جو دیکھنا ہے دیکھیں، بس اس کا عالم یہ ہے کہ موبائل دیکھتے بیٹھتی ہے اور پکاتی ہے، کھلاتی ہے، یہ سمجھتی ہے کہ یہی میرا جو ہے اول فرض ہے، یہی میرا کام ہے۔ یہ اس کا اصل کام نہیں۔ یہ جو بچے پروان چڑھ رہے ہیں تیرے گود کے اندر اور اس کے بعد تیرے ہاتھ پیر میں تیرے بچے کھیلتے ہیں، یہ بچے ایک دن جوان ہوں گے تو ماں کے گلے نہیں لگیں گے، ماں کو بوسہ نہیں دیں گے۔ بچپن میں اگر بوسہ دیتا ہے تو الگ بات ہے، اگر جوانی میں آ کر ماں کو بوسہ نہیں دیں گے، یہ قوم کا پرچار، یہ قوم کا جھنڈا لے کر باہر نکلنے والے ہیں۔ ارے عورتوں سے میری گزارش ہے کہ اپنی اولاد کو نوجوانی کی عمر میں دین کے قابل بنا کے باہر نکالیں انشاءاللہ۔ صحابہ کرام کیسے بنے؟ ماؤں کی کوششوں سے بنے۔ بخاری کیسے بنے؟ ماں کی کوشش، ماں کی دعاؤں سے بنے۔ بڑے بڑے بزرگ جو ہے ہزاروں لاکھوں کی کتابیں جو لکھے ہیں یہ کیسے بنے؟ ایسے ہی بن کے نہیں آئے، ان کی ماؤں کی دعائیں اور باپوں کی تڑپ سے یہ جو نوجوان بنے ہیں، جو نوجوان بن کر باپ کی تڑپ اور ماں کی دعا اور ماں کی کوشش اور باپ کی دعا کی بنیاد پر جو ہے یہ الحمدللہ نوجوان پلتے بڑھتے ہیں، اس کے بعد بالکل قوم کے قابل بنتے، قوم کے لیے بہترین کام انجام دیتے ہیں۔ اور ایک بات بتا رہا ہوں، یہ نوجوان صحیح نسل آپ کو پیدا کرنا ہے تو یہ اسٹیج یہاں ہے، چھوٹا اسٹیج ہے۔ اور آپ کا بچہ پیدا ہوا، 2-3 سال کا ہو گیا، آپ پہلے اس کے بارے میں کیا خیال کرنا ہے پہلے بتاتا ہوں۔ پہلے سوچیں مسجد آزو بازو کون سی ہے، امام کون پڑھا رہا ہے، کیا پڑھا رہا ہے، اپنے بچے کا عقیدہ درست کروائیں، پہلے قرآن سکھوائیں اسے، پہلے دعائیں سکھوائیں، بیٹھنے کی، کھانے پینے، چلنے پھرنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قدم پر ایک ایک دعا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور مجھے اور آپ کو کیا معلوم ہے کون سی دعا یاد ہے؟ بتاؤ ہم تمام
اور ایک افسوس کی بات بتا رہا ہوں، بچہ 3 سال کا ہو گیا، اب اسے سکھانے کا، سمجھانے کا، تیار کرنے کا ٹائم آ رہا ہے، تو نعوذ باللہ آج ہمارے یہ نوجوان، یہ جماعت کے لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایسے کالجز قائم کریں جہاں پر ہمارا بچہ جا کر اسلامی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کو حاصل کر سکے انشاءاللہ۔ لیکن آج نعوذ باللہ کئی سو اور کئی لاکھ بچوں کو میں نے دیکھا تو ماں کے پیٹ میں سے جو اسلام کی نیت سے باہر آیا ہے اور اس کے بعد جو ہے پلا بڑا، لیکن تربیت کون کر رہا ہے معلوم ہے؟ غیر مسلم اساتذہ اس کی تربیت کر رہے ہیں، غیر مسلم اساتذہ اسے پڑھا رہے ہیں، غیر مسلم اساتذہ سکھا رہے ہیں کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، غیر مسلم اساتذہ سکھا رہے ہیں۔ ہزاروں بچوں کی تربیت ایسے ہو رہی ہے، تو ہم کیسے امید رکھیں گے بتاؤ کہ بچے آج ہماری نوجوانوں کے فکری خیال، ہمارے نوجوانوں کے اخلاقی بگاڑ، اور سب سے زیادہ جو فکر تبدیل ہو رہی ہے یہ ہمارے اعلیٰ تعلیم کی محبت میں اپنے بچوں کی تربیت کرے بغیر جو غیر مسلموں کے اسکولوں اور کالجوں میں ڈالتے ہیں، اور احساس نہیں ہے میرا بچہ کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ کر آ رہا ہے، اسے قرآن کی تعلیمات پر کچھ نہ کچھ علم ہے نہیں ہے، اسے کچھ دینداری کی جانکاری ہے نہیں ہے۔ یہ سوچنے والے پوچھنے والے کہاں گئے بھائی؟ یہ پوچھ کر بچوں کی تربیت کرنے والے کہاں گئے؟ میں کہتا ہوں کہ جو ہے بچپن سے 10 سال سے 15 سال کی عمر تک بچہ آپ کی بات مانتا ہے، آپ کی بات جب مانتا ہے تو آپ کیا کرنا ہے؟ بچے کے اخلاق پر خیال کرنا ہے، بچے کے دین پر خیال کرنا ہے، بچے کی نمازوں پر خیال کرنا ہے، بچے کے عقیدے پر خیال کرنا ہے، بچے کو توحید پرست بنانا ہے، اور احساس سے اعلان چیلنج کر کے بولنا ہے، اللہ کی قسم میرا بچہ آج سے کسی کالج میں جا کر پڑھے، لیکن کسی کی بس کی بات نہیں کہ میرے بچے کو بدل سکے، میرے بچے کو دین کی دائرے سے ہٹا سکے، میرے بچے کو توحید سے نکال سکے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سوچ، یہ یقین، یہ جو ٹارگٹ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے۔ بہت سارے بچے اسپتال میں نے دیکھا کہ آ کر بچے کو ماں بلا کر لے آئی، بچہ آیا، آ کر جو ہے ہاتھ جوڑا، کیونکہ ایک اسپتال گیا، وہاں مندر ایک جو ہے گڑی تھی، وہاں پر جو ہاتھ اٹھایا، لوگ ماں نے پوچھا کیا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ تو کہا کہ میرے استاد جو ہے کہتے ہیں کہ پہلے جب دیکھو تو ہاتھ جوڑو، اس کے بعد دوسرا کام کرو۔ تو یہ ہماری مسلم نوجوانوں کی نسل، نعوذ باللہ، ہمارے نوجوان آج ہمارے گھر کا کھا کر، ہماری جائیداد لے کر، ہمارے زمین لے کر، ہماری محنت کی کمائی لے کر، ہماری سارے گھر مکان جائیداد جو کاروبار لے کر، لیکن آج عقیدہ ان کا غیر مسلم کا عقیدہ ہے۔ آج ان کے اندر جو ہے ایسی فکریں پیدا ہوئی ہے، آپ کی موت کے بعد میں دین کو پلٹنے کا ان کو جو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، ارے دین کی ذرہ برابر ان کی اہمیت نہیں ہے۔ اور اس وقت جو جنگ کے میدان میں شہ سوار پیدا ہوئے، ارے دنیا کو انہوں نے چھوڑا، ارے گھر بار کو چھوڑا، ارے میدان جنگ میں نکلے، کہا کہ مولا تو خوش ہو جائے تو بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ نوجوان، ایسی نوجوان نسل وہ مائیں پیدا کیا کرتی تھی۔ تو آپ نوجوانوں سے، مائیں بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نوجوانی نسل جو ایسی پیدا کرو کہ وہ نوجوان جو بالکل دنیا کے اندر قابل اور فائق بن جائے انشاءاللہ۔ پرسوں ایک بات دوستوں میں ایک ذکر کر رہا تھا، میں ایسے ہی بات آئی، میں نے کہا کہ مدرسے میں بیٹھا تھا، ایک بڑے آدمی آئے، مالدار آدمی آئے، میں نے کہا دیکھو فلاں گاؤں کے تھے، میں نے کہا ایک آدمی بھی اگر گاؤں کے اندر مالدار ہو جائے اور وہ دینے والا، خیر و خیرات کرنے والا بن جائے، تو اس کے گاؤں میں ہزاروں دور کلومیٹر سے علماء سفر کر کے اسے ملنے آتے ہیں۔ ایک مالدار، صرف گاؤں میں ایک مالدار کی ضرورت، پورے گاؤں کے اندر ایک مالدار بھی اگر بن جاتا ہے تو اس سے ملاقات کے لیے ہزاروں علماء آتے ہیں اور تعاون لے کر جاتے ہیں۔ تو علماء آتے ہیں تو ایسے نہیں آتے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس گاؤں میں خیر و برکت نازل فرما، اے مولا اس مالدار کو اور دولت عطا فرما، اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو ایک گاؤں میں کم سے کم ایک مالدار جو دین کے خاطر جینے والا چاہیے، ایسے مالدار پیدا کرو، اور ایک گاؤں میں ایک ایسا عالم پیدا کرو جس کے نام سے ساری دنیا میں اس کے گاؤں کے نام کا پرچار ہو کہ فلاں گاؤں کا عالم تھا، ماشاءاللہ اس نے کتنے بڑے کام کیے ہیں۔ ارے ہر گاؤں کے اندر ایسے نوجوان، ایسے نسل پیدا کرو کہ کم سے کم بول رہا ہوں، ایک قریے کے اندر ایک مالدار اور ایک قریے کے اندر ایک عالم ایسا پیدا کرو کہ ساری دنیا پہ بھاری پڑ جائے، اس کے گاؤں کا نام لیا جائے گا، ماشاءاللہ بھائی فلاں گاؤں کا ہے، ماشاءاللہ بھائی فلاں گاؤں کو جائیں گے، ملاقات کریں گے، یہ خیال انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ہزاروں آبادی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ارے کچھ بھی اگر مالدار، اگر دل سے مالدار ہو جائے، کئی لوگ ایسے ہیں دنیا کی ساری دولت ان کے پاس ہوتی ہے، ارے خود کے دوسروں کی بات چھوڑو، خود کے بچوں کی تعلیم پر ان کو خیال نہیں ہوتا ہے، خود کے بچوں کی ترقی پر ان کو خیال نہیں ہوتا ہے، اور مرتے ہیں تو کچھ لے کر نہیں جاتے۔ اگر اولاد کو تربیت کر کے جاتے، اولاد کو قابل بنا کے جاتے تو آپ کے حق میں دعا کرتے
کہ اے اللہ جنازے میں کھڑے ہو کے لوگ کہتے ماشاءاللہ یہ فلاں انسان کے والد ہیں، اے اللہ ان کو جنت نصیب کر دے مولا، ایک ایسا نوجوان بچہ چھوڑ کر گئے ہیں، جو ہے لوگ دعا کر سکے ایسے بنو انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد میں یہ فکر پیدا کرنے کے لیے نوجوانوں کے بارے میں جو ہے وقت تو میرے پاس نہیں ہے، جو ہے بالکل وقت جو ہے جو ختم ہونے آ رہا ہے، تو یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو انبیاء کا سلسلہ تھا نوجوانی کے بارے میں، تو انبیاء جو ورک کیا کرتے تھے، جو انبیاء محنت کیا کرتے تھے، ایک یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جائزہ لیا، انہوں نے جائزہ لیا، تمام بچوں کو بلایا، ایسا ہر والد کو ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا والد یعقوب علیہ السلام بچوں کو بلاتے کیا بولتے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ بچے عبادت کر رہے ہیں، معلوم ہے کہ اللہ کو جو اللہ کی پرستش کر رہے ہیں، معلوم ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، معلوم ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا پھر بھی موت کے بعد کیا ہوگا پتا نہیں، پوچھا ما تعبدون من بعدی، اے بچوں میری موت کے بعد تم کس کی پرستش کرو گے؟ تمام بچوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، کہا کہ ابا جان آپ فکر مت کرو، ہم اس اللہ کی، ہم اس واحد اللہ کی عبادت کریں گے، یہ بچوں کے زبان سے آنا چاہیے۔ اور اس وقت انہوں نے کہا ہم تمہارے باپ ابراہیم اسماعیل اسحاق جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے، یہ جائزہ پیغمبر لیتے ہیں۔ آج کل کیا معلوم، بیٹے ہیں بچے بلائے، بیٹا فلاں پیسے آنا ہے، بیٹا فلاں کا گھر ابھی کام مکمل نہیں ہوا، بیٹا ابھی کالج کا کام، گھر کا کام، جگہ کا کام فلاں پینڈنگ ہے، تھوڑا خیال کر بیٹا، فلاں جو دنیا کی خواہشات بول کے جا رہا ہے۔ ارے کیا لے کر جائیں گے میرے بھائیوں، دنیا کمانا ہے، کمانے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، دنیا کی تعلیم، دنیا کا پیسہ، دنیا کی دولت حاصل کرو، لیکن حاصل کرنے کے بعد میں اس کا پیسہ جو ہے اپنے اولاد کی تعلیم پر لگا کے جاؤ، اپنے اولاد کے عقیدے کو درست کرنے پر لگا کے جاؤ، اور اپنے اولاد کو اللہ کا بندہ بنانے پر لگا کے جاؤ، تب جا کر آپ کی دولت بھی کامیاب ہوگی۔ اور جو دولت آپ چھوڑ کر جاتے ہیں اس دولت کی حفاظت بھی ہوگی، اس دولت کی نگرانی بھی ہوگی، اور اس دولت کو پھر اچھے کاموں پہ خرچ کرنے کی اس کے اندر فطرت بھی ہوگی۔ یہ سوچ، یہ فکر جو ہے ہر ماں باپ کے اندر یہ ہونا چاہیے میرے بھائی۔ اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کیا فرمایا تھا؟ یہ پیغمبر جو ہے لقمان ایک حکیم ہے، جن کے بارے میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر بھی تھے، لیکن ان کا جو زیادہ ذکر جو ہے ان کو حکیمیت پر جو تھا، انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی۔ یہ نصیحت کافی ہے سمجھتا ہوں، میں عربی میں پڑھوں گا، مختصر بولوں گا، آپ آج سمجھ لیں کہ کیا نصیحت تھی، وہ آپ سمجھ لیں بس۔ کیا فرمایا؟ یا بنیا، اے میرے بچوں، اقیم الصلاۃ، کہا کہ تم اللہ کے لیے نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز پہلے پڑھنا۔ میں مسجد میں جب مسجد بن رہی ہماری تو مسجد کو پانی مار رہا تھا، عصر کا ٹائم ہو گیا، میں سوچا بعد میں جائیں گے، عصر پورا پانی ماریں گے، پہلے پانی کا معاملہ ختم کریں گے، یہ مثال میں دے رہا ہوں، سمجھو بس سی بات ہے۔ میں نے سوچا، پھر بعد میں خیال احساس پیدا ہوا کہ مسجد کو میں اگر پوری مسجد کو پانی ماروں، یہ مسجد اللہ کی ہے، میری نہیں، اللہ کی ہے، اور میں اگر 100 مسجدوں کو پانی مارتا رہوں اور نماز نہ پڑھوں تو اللہ کا قانون ہے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ اگر 1000 مسجد بھی بنائے تو بھی بیکار ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت اس کے اندر نہیں ہے۔ ارے میں 100 مسجدوں کو پانی مارتا گھومتا پھروں، لیکن اگر نماز کے وقت پر نہ جاؤں تو ایسے وقت میں اس کی نماز اگر نہیں ہے تو اس کا عمل بیکار چلا جائے گا، سارے مسجدیں، اس کی عبادتیں سب بیکار جائیں گے۔ فوراً میں چھوڑا اور نماز کو چلا گیا۔ تو نماز جو ہے یہ سب سے اول شرط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہا یہ بات ذرا توجہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کھڑے ہیں، کھڑنے نہیں ہو رہا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھنے نہیں ہو رہا ہے، لیٹ کے نماز پڑھو، لیٹنے نہیں ہو رہا ہے، اشارے سے نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھو، نماز معاف نہیں ہے۔ اگر تم کو اشارے بھی نہیں آ رہے ہیں، ارے احساس کر کے نماز پڑھو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نماز کا احساس، اتنا حکم۔ ہاں ذرا تکلیف آئی، مصیبت آئی، ذرا شادی وادی آئی، ہم چھوڑ دیے، اپنے کام پہ لگ گئے، ارے بھائی بعد میں جائیں گے، ارے عصر میں جائیں گے، ارے مغرب میں جائیں گے۔ ارے تم کون ہوتے ہو اپنا فیصلہ کرنے والے؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بات سنو، یہ بات ذرا توجہ کرو۔ آج ہم بولتے ہیں فلاں مشرک ہے، فلاں بت پرست ہے، فلاں غیر اللہ کی پرستش کرنے والا ہے۔ ارے وہ تو پرستش بڑے بت کی کر رہے ہیں، وہ تو پرستش جو ہے مزاروں کی کر رہے ہیں، ہم پرستش کر رہے ہیں کس کی کر رہے ہیں معلوم ہے؟ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سب پرستش کر رہے ہیں اس کے اندر، وہ کس کی ہے؟ یہ یہاں بیٹھا دل، یہ دل کی ہم پرستش کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت اللہ نے فرمایا، قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو اپنے خواہش کو
خدا بنایا بیٹھا ہے. دل بولتا ہے تو نماز کو آتا ہے, دل بولتا ہے تو نہیں آتا ہے, دل بولتا ہے تو صبح میں اٹھتا ہے, دل بولتا ہے تو نہیں اٹھتا ہے, دل بولتا ہے تو جمعہ میں آتا ہے, دل بولتا ہے تو نہیں آتا ہے, دل بولتا ہے تو مغرب کو آتا ہے, دل بولتا ہے تو نہیں آتا ہے. ارے اللہ کی بات کیا مان رہے ہیں بھائی؟ ہم دل کی بات مان رہے ہیں. دل میں یہاں خدا ہمارا ہے, اس خدا کی پرستش ہم کر رہے ہیں. اس میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں, علماء بھی, عوام بھی, دنیا کے سارے افراد بھی اپنی مرضی کے مطابق اپنے مرضی کے لیے ہم دین پر عمل کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول نہیں کرتا. شادی, گھر کے اندر شادی ہے, بیٹی کو دیکھنے آئے, بیٹے کو دیکھ رہے ہیں, فون آتا ہے بھائی نماز پڑھو, تھوڑا بعد میں آتا ہوں بھائی بیٹے کا رشتہ آیا, ہم زہر کو آتے ہیں, زہر کا ٹائم ہے, عصر کو آتے ہیں. ارے کون بھی بولنے والے, ہم جو زہر کو نہیں آئیں گے, عصر کو آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھو, یہ ذکر نہیں کیا. نماز پڑھو ذکر نہیں کیا, نماز کو قائم کرو ذکر کیا ہے. سارے قرآن کو چھان مارو, نماز پڑھو کا ذکر نہیں. قرآن کے اندر نماز کو قائم کرو کا ذکر ہے. ارے نماز کو قائم کرنا ہے. یہاں پر جو ہے لقمان علیہ السلام بچوں کو کہتے ہیں یا بنیا اقیم الصلاۃ, اے بچوں نماز کو قائم کرو, وامر بالمعروف, اور تم اچھائی کو حکم دیا کرو, ونہی عن المنکر, تم برائی سے روکا کرو. یہ بہت بڑا کام ہے. واصبر علی ما اصابک, اور صبر کرو جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرو. ان ذالک من عزم الامور, یہ تمام امور جو ہے بہت بڑے ہیں, اس پر جو ہے عمل کرنا بہت جو ہے مشکل مسئلہ ہے. لیکن بچوں کو کہتے ہیں کہ باتوں پر عمل کیا کرو. اگر بچہ نماز پڑھے گا, اگر بچہ اچھائی کا حکم دے گا, اگر بچہ برائی سے روکے گا اور جو تکالیف آتے صبر کرے گا اور اللہ کے حوالے کر دے گا, تو سمجھ جاؤ نوجوان دنیا کے لیے قابل بنے گا, وہ نوجوان دنیا کے لیے بہتر بنے گا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. یہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہے لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کیا تھا. میں آپ نوجوانوں سے, آپ بزرگوں سے, آپ احباب سے میں التماس سے درمندانہ التماس کرنا چاہتا ہوں. باتیں تو بہت ہیں, وقت ہمارے پاس نہیں ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج سے جو آپ کے بچے چھوٹے معصوم ہیں, ان بچوں کو آپ انسان جو ہے بہترین جو ہے نسل تیار کرو انشاءاللہ, اور ان کو تیار کرنے کے بارے میں آپ غور و فکر کرو. اللہ سے دعا کرو, اے اللہ مجھے اولاد دیا, ان کو قابل بنا دے مولا. یہ جو ہے دعا کرنا ہے. اور جو بچے بڑے ہو گئے ہیں, میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, ان نوجوانوں سے دل درخواست ہے کہ اے نوجوانوں تم جو ہے اپنے آپ کے زندگی کا مقصد سمجھو. آپ کون ہیں یہ پہلے غور کرو. قرآن کریم میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ جو ہے جو سارے افراد کو, سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دنیا کے جو ہے رنگینیوں میں ملوث ہونے کے لیے نہیں ہے. کہ ایک نوجوان کو غور کرنا ہے کہ مجھے کیا بننا ہے, مجھے کیسے رہنا ہے, مجھے اسلام کا پرچم لہرانا ہے. ارے دنیا کی ہوس جو ہے وہ دنیا جتنی ملنا ہے اتنا مل کر رہے گی. دنیا کی ہوس کا خیال مت کرو, اللہ کے لیے لڑو, اللہ کے لیے زندگی گزارو, اللہ کے نام پر اپنی زندگی وقف کرو. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وقف کیا تھا, کیا فرمایا تھا؟ یہ آیت جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے, ان باتوں پر اگر آپ عمل کر لیں گے, اللہ کی قسم یہ سارے نوجوان یہاں پر اس گاؤں کو چینج کرنے والے, بدلنے والے, اسلامک تحریک بنانے والے, دین کا پرچم لہرانے والے, ہر اس انسان تک جو ہے دین کی آواز پہنچانے والے بنے گے. عمل کرنا نہیں کرنا وہ بات کی بات ہے, لیکن ہمارا کام یہ ہے ہم عمل والے بنے, اور ہمارے پاس جو دین ملتا ہے, صحیح دین جو ملتا ہے, اس کو جو ہے عوام تک علماء کے ساتھ میں, علماء کے ساتھ شریک ہو کر دعوتی کام کو انجام دے. قرآن کریم کی آیت جو پڑھ رہا ہوں, بات جو ہے پڑھ کر بات ختم کر دوں گا. کہ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ایک نوجوان, یہ ابراہیم علیہ السلام بھی ایک نوجوان تھے. ایک نوجوان دیکھو ان کی حالت, ان کا کام, ایک ساری آبادی کے سامنے, ماں باپ کے سامنے, اپنے ماں اور باپ کے سامنے کہا اے ابا جان یہ تمہارا کام غلط ہے, اے ابا جان یہ بتوں کی پوجا غلط ہے, اے ابا جان تمہارے کاموں میں میں دخل نہیں دوں گا. یہ احساس, یہ ایمان, یہ تقویٰ تھا. انہوں نے اللہ کے سامنے فریاد کی. کیا فرمایا؟ کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہا کہ انی وجہ, میں متوجہ ہوتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کہا کہ اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں مشرکوں میں سے نہیں. پھر کیا فرمایا؟ ان صلاتی, بے شک میری نماز, ونسکی, میری قربانیاں, ونسکی ومحیای ومماتی, میرا زندہ رہنا اور میرا مر جانا بھی,
लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस परवरदिगार के लिए है जो दोनों जहां का परवरदिगार है। मोहतरम मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये तमाम बातें जो आपके सामने अर्ज करना था, मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा। बातें मैंने वक्त के मुनासबत से नहीं लिखी, बहुत सारी बातें हैं जो हर नौजवान को कैसे रहना है, नौजवान की जिंदगी कैसे बनना है, वो मैं सब समझाना चाह रहा था, लेकिन वक्त की किल्लत है। मैं एक आखिर में एक बात बताकर बात खत्म कर दूं कि नौजवान कौम की रीढ़ की हड्डी हुआ करते हैं। रीढ़ की हड्डी जो है ना, ये रीढ़ की हड्डी हुआ करते हैं नौजवान। ये नौजवान जो है कौम के रीढ़ की हड्डी हुआ करते हैं, और उस नौजवानों को हर मकतबे फिक्र की तहकीक करना है। कोई आलिम बोल दिया फौरन नहीं मानना है, कोई अच्छा तकरीर कर दिया फौरन उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करना है, फौरन कोई बात बना दिया, कोई अच्छा बोल रहा है उसकी बात नहीं सुनना है। आपको दुआ करना है। क्या दुआ करना है मालूम? वो दुआ मैं सिखा रहा हूं आपको, वो बार बार आप पढ़ते हैं, आपको याद है? वो याद है, वो पढ़ो। और अपनी जवानी से लेकर जब शऊर पैदा होता है, उस शऊर से लेकर आपके बुढ़ापे तक पढ़ो, और आपकी मौत और आपके सकरात तक पढ़ो। क्या फरमाया कुरान करीम की आयत में? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह सीधा रास्ता अता फरमा। हर्रत ऐसा नहीं मैं तौहीद परस्त बन गया भाई, मैं यहाँ पर जमीयत में आया हूँ, मेरा अकीदा सही है, मेरा ईमान सही है, सब सही है, नहीं पता नहीं क्या क्या गलतियां। बताया ना, दिल की पूजा करने वाले कितने हैं, दिल की बात मानने वाले कितने हैं, बहुत सारे ऐसे गुनाह करने वाले। क्या फरमाया? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधा रास्ता अता फरमा। दुआ करेंगे नहीं करेंगे नौजवान? हर नौजवान दुआ करेगा। ये हर नौजवान अपने हर नमाज में दुआ करेगा और अल्लाह के सामने कहेगा, ऐ मौला मेरी मौत एक दिन लाजिमी है, मौला तेरे पास आने से पहले मौला तेरा महबूब बंदा मुझे बना ले। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। ऐ अल्लाह, देखो अल्लाह सिखाया, सिर्फ सीधा रास्ता बोल के इसे नहीं छोड़ा। क्या फरमाया कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधा रास्ता अता फरमा। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह मुझे ऐसा रास्ता अता फरमा जिस पर तूने इनाम और इकराम किया है, ऐसा रास्ता अता फरमा। गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह मुझे ऐसा रास्ता न अता कर मौला जिस पर तूने गजब किया, बर्बाद कर दिया, ऐसे रास्ते की मुझे जरूरत नहीं। ये दुआ आपको करना है इंशाअल्लाह। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे जो बुजुर्ग हैं अल्लाह ताला उनके जिंदगी में जो उन्होंने अमल किया है अल्लाह ताला उनके अमल को अल्लाह कबूल फरमाए। और जो नौजवान हैं, जो नौजवान यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह है, मैं इस नंबर पे दुआ करता हूँ, मैं भी नौजवान हूँ, मैं भी अपनी जिंदगी अल्लाह के हवाले करूंगा। और अल्लाह के लिए वक्त होना ये बहुत बड़ी बात है। और आज आप तमाम नौजवानों से मेरी एक दिली दरख्वास्त है कि आप दुनिया की कमाई कमाओ, लेकिन दुनिया के चक्कर में रब का रास्ता मत छोड़ो, अल्लाह के रास्ते को मत छोड़ो, अल्लाह के लिए नमाजों को न छोड़ो। 5 वक्त नमाज पढ़ के जाओ। आप जोहर पढ़ो असर तक कमाओ, असर पढ़ो मगरिब तक कमाओ, मगरिब पढ़ो ईशान तक कमाओ, ईशान पढ़ो सुबह तक जो है रेस्ट करो, आराम करो, और अल्लाह जितना कमाते हो उतनी भी बरकत दे देता है इंशाअल्लाह। मेरा वादा, अल्लाह की कसम बोल रहा हूँ, नमाज पढ़कर जो आदमी कमाएगा अल्लाह उसके 100 दर्जे बरकत नाज़िल फरमाएगा, और जो आदमी नमाज छोड़कर कमाएगा अल्लाह की कसम अल्लाह ने वादा किया कि उसको बेसुकून कर दूंगा, उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। ये वादा है कुरान करीम का। फिर कैसे भागते हैं मेरे भाई? एक जुमा में देखो माशाल्लाह इतने लोग आए, लेकिन जोहर में नहीं, असर में नहीं। क्यों? जुमा फर्ज है, जुमा फर्ज नहीं, असर फर्ज है, मगरिब फर्ज है, इशा फर्ज है, और सुबह की नमाज फर्ज है, और अल्लाह के अहकाम को डर कर मस्जिद में आना है। बस अल्लाह से दुआ है कि हमारे नौजवानों को अल्लाह ताला दीन पर कायम रखे इंशाअल्लाह। और हमारी माए बहनें आई हैं, अल्लाह उनको भी दीन पर, अपने बच्चों को दीन के साथ उनकी तरबियत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मोहतरम हजरात, आज जो अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार गुलबर्गा के अंदर मैं जो है बयान दिया हूँ, एक मुनासबत से आया हूँ। जो एक ऐलान था, कोई भी ऐलान कर सकते थे, फिर भी जुमा का मौका दिया, जिम्मेदारान का भी शुक्रिया और यहाँ के आलिम का भी जो है शुक्रिया, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो ऐलान ये है कि हरपनाहल्ली के अंदर, शहर हरपनहल्ली आपका ही कर्नाटक का इलाका है, माशाल्लाह उलमा की बस्ती है, अच्छा काम चल रहा है। वहां पर कई साल पहले एक इदारा हमने शुरू किया जो मदरसे दारुस्सलाम के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा था। 118 बच्चे हिफ्ज़ की तालीम पा रहे हैं। गुलबर्गा के भी 2 बच्चे हमारे पास वहां पर थे, अल्हम्दुलिल्लाह एक फारिग हुए उसके अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां पर अब तक जो है किराए की बिल्डिंग पर हम जो है उस मस्जिद जो है मदरसे को चला रहे थे, और चंद साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह जगह लिए, जगह माशाल्लाह रजिस्ट्रेशन हो गई। अल्लाह जो है उस
جگہ کے اندر جو ہے اس معصوم ننھے منھے اور قرآن کی تعلیم پانے والے بچوں کے لیے مسجد کا کام ہم نے شروع کیا تھا. مسجد کا ٹارگیٹ تھا 1 کروڑ سے زائد کا تھا. الحمدللہ بہت سارا کام ہو چکا ہے, اور ایسی مسجد ہے جہاں پر جو ہے چھوٹے معصوم بچے قرآن پڑھیں گے اور وہاں نماز پڑھیں گے اور آپ کے ماں باپ کے حق میں انشاءاللہ دعا کریں گے. درخواست یہ ہے کہ مسجد فنیشنگ کے کام پر ہے, تقریباً ارجنٹ جو ہے 12 لاکھ کی اسے ضرورت ہے, اور 30 کھڑکیاں یعنی 20 پر 2 بڑے چھوٹے جو کھڑکیاں دیتے ہیں 20 پر 2 کھڑکیاں ہیں, اور بیچ کے دروازے ملا کر 30 پر 3 ہیں. ایک کھڑکی کا جو ہے میں یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت سے اگر اللہ پورا کر دیا تو میں دعا کروں گا کہ اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکت نازل فرما دے, کہ ایک کھڑکی کی قیمت 12,500 روپیے, یہ کھڑکی کی قیمت جو ہے 12,500 ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایک مسلح, ایک مسجد کو بنانے کا جو مسلح کیا گیا ہے وہ مسلح 6,000 کا ایک مسلح ہے. آپ سے میں ادباً التماس کرتا ہوں کہ باہر رہیں گے, میں بھی رہوں گا, ایک مسلح سے ہی اپنے ماں باپ کے حق میں یا جو ہے ایک کھڑکی سے ہی جو ہے آپ جو ہے اس میں حصہ لیں, اللہ کے مسجد کو بنانے میں ہمارا ساتھ دیں. آواز ہماری ہے, مسجد اللہ کی ہے, اختیار آپ کے ہے, آپ چاہیں جتنا دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں انشاءاللہ, اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں. بس اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی دیں گے اللہ ان کو دینے کی طاقت عطا فرمائے, اور جو نہ دے سکتے ہیں اللہ ان کو دینے کی طاقت عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.